طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد تازہ ترین پیش رفت اور اس کے بعد دوسری خبریں۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے سنگاپور میں کہا ہے کہ امریکی حکومت امریکی شہریوں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے افغانیوں اور خواتین اور بچوں سمیت ان افغانوں کو افغانستان سے نکالنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جو کسی بھی طور متاثر ہو سکتے ہیں۔ طالبان رہنما اب بھی داخلی سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں اور سابق حریفوں سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ وعدے کے مطابق ایک جامع اسلامی حکومت تشکیل دی جا سکے۔ جرمنی کی فوج نے اطلاع دی ہے کہ کابل کے ہوائی اڈے کے شمالی دروازے پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک افغان سیکیورٹی افسر ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز ایئرپورٹ کے قریب 7 افغانوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ طالبان نے کابل کے ارد گرد ہوائی اڈے کے افراتفری کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جہاں لوگ باغی گروپ کے ملک پر قبضے کے بعد وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد جہاں حکومت سازی کے لیے طالبان اور مختلف افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، تو وہیں شمالی افغانستان سے اب بھی مزاحمت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ طالبان کے خلاف مزاحمت کی علامت سمجھے جانے والے شمالی اتحاد کے گڑھ صوبے پنجشیر اب بھی طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے، جہاں سینکڑوں مسلح جنگجو فوجی مشقیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ البتہ طالبان نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سینکڑوں جنگجو پنجشیر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور 3 اطراف سے اس کا محاصرہ بھی کر لیا ہے۔ خود کو افغانستان کا نگراں صدر کہلانے والے امر اللہ صالح بھی وادی پنجشیر میں روپوش ہیں۔ اتوار کو ایک ٹویٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے پنجشیر پر حملے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ درہ سالانگ کو مزاحمتی فورسز نے بند کر دیا ہے اور یہاں خطرناک کھائیاں ہیں طالبان کو جن سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے سالانگ شاہراہ کے بند ہونے کی تردید کی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ طالبان فورسز نے پنجشیر صوبے کے داخلی دروازے کے نزدیک پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ پنجشیر طالبان کے محاصرے میں ہے، لیکن طالبان ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر لڑائی کے حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کابل سے انخلا کیے جانے والے افراد جو امریکی شہری یا مستقل رہائشی نہیں ہیں، انہیں امریکہ میں آمد سے قبل سیکیورٹی اسکریننگ کے لیے دوسرے ممالک میں امریکی فوجی اڈوں اور ٹرانزٹ سینٹرز میں لے جایا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اتوار کو کہا کہ امریکہ نے 14 اگست سے اب تک 3,300 افراد کا افغانستان سے انخلا کیا ہے یا ان کے لیے انخلا کی سہولت فراہم کی ہے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ حکومتی ہدایت کے بغیر ایئرپورٹ کا رخ نہ کریں، جبکہ برطانوی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر بھگدڑ مچنے کے باعث 7 افغان باشندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق برطانوی وزارت دفاع کی جانب سے اتوار کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے، تاہم وہ اس پر قابو پانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر ایک امریکی اہلکار نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے خطرے کے پیش نظر امریکی فوج محفوظ انخلا کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا کہ اب جب کہ امریکی فوج افغانستان سے ہزاروں امریکی شہریوں اور افغان اتحادیوں کے انخلا کی کوشش کر رہی ہے، داعش سے خطرہ ابھی بھی لاحق ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد گروپ طالبان کا ایک پکا دشمن ہے اور وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ امریکی فوجی جتنی زیادہ دیر افغانستان موجود رہیں گے، داعش کی جانب سے کابل ایئرپورٹ کے قریب معصوم شہریوں اور امریکی عملے کو حملے کا خطرہ رہے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے افغانستان سے انخلا کے منتظر افغان اور امریکی شہریوں کے انخلا کا عمل تیز کرنے کے لیے
کمرشل طیارے حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے اس ضمن میں سول ریزرو ایئر فلیٹ کو متحرک کرتے ہوئے 18 کمرشل طیارے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ سول ریزرو ایئر فلیٹ کے ذریعے محکمہ دفاع کو کمرشل طیاروں کے استعمال تک رسائی حاصل ہوگی۔ امریکی حکام کے مطابق یہ طیارے کابل نہیں جائیں گے، بلکہ کابل سے انخلا کے بعد قطر اور متحدہ عرب امارات کے فوجی اڈوں پر منتقل کیے جانے والے افراد کو امریکہ لانے کے کام آئیں گے۔ WHO اور یونیسیف نے انسانی ہمدردی کے لیے فوری طور پر ایئر برج قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ افغانستان میں طبی سامان اور دیگر ضروری اشیاء پہنچائی جا سکیں۔ WHO نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فی الحال کسی تجارتی طیارے کو کابل میں اترنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان میں بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انسانی بنیادوں پر فضائی رسائی کی فوری ضرورت ہے۔ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں نے ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی افغان طالبان کی کامیابی کو تاریخ ساز فتح قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کی خاطر عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ بصورت دیگر یہ خطہ ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے بعد نہ صرف افغانستان بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے TTP کی قیادت پر اپنے مسائل پاکستانی حکومت کے ساتھ خود حل کرنے پر زور دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مستقبل میں ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں شورش کا براہ راست اثر پاکستان میں تحریک طالبان کی کارروائیوں کی صورت میں آ سکتا ہے، اور اس کا دار و مدار غیر ملکی فنڈنگ کی دستیابی پر منحصر ہے۔ اور اب کورونا سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 75 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بھارت میں 30,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سندھ حکومت نے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشنز اور والدین کے احتجاج کے بعد اعلان کیا ہے کہ 30 اگست سے صوبے میں اسکولز کھولے جا سکتے ہیں۔ تاہم ابھی کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں کو کھولنے کے بارے میں حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پیر کے روز صوبائی دارالحکومت کراچی میں بڑی تعداد میں بچوں، والدین اور اساتذہ نے مظاہرہ کیا اور صوبائی حکومت کی جانب سے اسکولز نہ کھولنے کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کورونا سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کے فیصلے کے نتیجے میں کیا گیا تھا تاکہ لوگوں اور بالخصوص بچوں کی صحت کو خاطر میں رکھ کر محتاط رہا جائے۔ ایران میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں کے ہٹنے کے بعد ملک میں پہلی مرتبہ 680 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت صحت نے اتوار کو بتایا کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 684 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 1,02,038 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر کاملا ہیرس نے اپنے جنوبی ایشیا کے دورے کی پہلی منزل سنگاپور کے مختصر دورے میں ہند بحر الکاہل کے ایک مشترکہ آزاد علاقے کا تصور پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم لی سین لونگ کے ہمراہ اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جنوبی بحیرہ چین سمیت علاقے میں عالمی قوانین کی پاسداری اور آزادانہ جہاز رانی کے لیے کام کرنے کے امریکہ کے عہد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری آج کی بات چیت میں زیادہ تر توجہ موسمی تغیر اور کورونا وائرس کے خاتمے اور مستقبل میں اس سے محفوظ رہنے کے لیے تعاون پر مرکوز رہی۔ وہ منگل کے روز سنگاپور کے کاروباری لیڈروں سے ملاقات کریں گی اور دیر گئے ویتنام کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ ٹینیسی میں ایک شیرف کا کہنا ہے کہ ریکارڈ بارش کے باعث تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں۔
ویورلی میں حکام کے ایک فیس بک پیج پر اتوار کی سپہر کو تقریباً 40 لاپتہ افراد کی فہرست دی گئی تھی۔ ہمفریز کاؤنٹی کے شیرف کرس ڈیوس نے کہا کہ لاپتہ ہونے والوں میں سے متعدد افراد کا تعلق ان علاقوں سے ہے جو ہفتے کے روز اچانک آنے والے سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ خلیج بنگال میں 14 اگست کو کشتی ڈوبنے کے بعد 2 درجن سے زائد روہنگیا لاپتہ ہیں اور خدشہ ہے کہ وہ ڈوب گئے ہیں۔ یہ افراد بنگلہ دیش کے ایک دور افتادہ جزیرے پر واقع پناہ گزینوں کی بستی سے بھاگ رہے تھے۔ پولیس اور دیگر عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ڈوب جانے والے روہنگیا بظاہر کاکسز بازار واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں وہ دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین کیمپ میں رہتے تھے۔ اور اب کرکٹ۔ کنگسٹن ٹیسٹ کے تیسرے روز کے اختتام تک ویسٹ انڈیز نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 39 رنز بنا لیے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان نے 302 رنز پر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی تھی۔ کنگسٹن ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں پر 212 رنز بنائے تھے، جب بارش کے باعث دوسرے روز کا کھیل نہیں ہو سکا تھا۔ اتوار کو کھیل کے تیسرے روز پاکستان کی ٹیم کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور کوئی بھی بلے باز بڑی اننگز نہ کھیل سکا۔ ایسے میں فواد عالم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور میزبان ٹیم کے بالروں کے سامنے ڈٹ گئے۔ فواد عالم نے 17 چوکوں کی مدد سے 124 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ تیسرے روز کے کھیل نے نہ صرف کنگسٹن ٹیسٹ کو فیصلہ کن نتیجے کی جانب گامزن کر دیا ہے، بلکہ پاکستان کے لیے سیریز بچانے کی امید بھی روشن ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز میں ویسٹ انڈیز کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جب آپ اسے شیئر کرتے ہیں تو لاکھوں لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جاتی ہے اور ہزارہ لوگ اس پر اپنے تبصرے ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔